السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم کرتے ہیں آپ کو دا سے انفارمیشن پر. اور آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ٹیبلٹ فلیجل کے بارے میں، اس کی یوزز، سائڈ افیکٹس، ان کی ٹائپس، ان کی فارمس، ان کی پریکاشنس وغیرہ، آل اباؤٹ دس میڈیکیشن. چل جی اسٹارٹ کرتے ہیں. بیسکلی ٹیبلٹ فلیجل ہے کیا؟ یہ ایک اینٹی بایوٹک ہے. ٹھیک ہے جی، اینٹی بایوٹک کی ورک کرتا ہے. تو اگر اس کے ہم یوزز کی اگر ہم بات کریں تو ٹیبلٹ فلیجل جو ہے نا، جیسے کہ فلیجل مختلف بیکٹیریا انفیکشنز کا علاج کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جیسے کہ پیٹ میں انفیکشن ہو آپ کو، ٹھیک ہے جی، یا آپ کو آنت میں انفیکشن ہو، یا یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہو آپ کو، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو جلد میں انفیکشن ہو یا جوڑوں میں آپ کو انفیکشن ہو، ٹھیک ہے جی، اس کے لیے بھی ڈاکٹر اس کو پرسکرائب کرتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ کو پروٹوزول انفیکشن ہو، ٹھیک ہے، پروٹوزول یہ کچھ خاص ہی پروٹوزول کے خلاف کام آتا ہے. ٹھیک ہے جی، جیسے کہ انٹسٹائن انفیکشن ہو کسی کو، اس پہ ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں یہ ٹیبلٹ فلیجل. اس کے علاوہ اگر آپ کو ٹرائکوموناس ویجینلسس، ٹھیک ہے جی، یہ اس سے ہونے والے جو کہ ایک سیکچول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے، اس میں ڈاکٹر اس کو پرسکرائب کرتے ہیں ٹیبلٹ فلیجل کو. اور یا اینوروبک انفیکشن ہو کسی کو، ٹھیک ہے، اس میں بھی ڈاکٹر اس کو پرسکرائب کرتے ہیں. اینوروبک ڈیزیز مینس کہ فلیجل کے خاص کر بیکٹیریا کے خلاف کام کرتا ہے. اور یہ جو بیکٹیریا ہے یہ ہوا کے بغیر ماحول میں پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہوا کے بغیر ماحول میں پیدا ہوتا ہے. اور ہر انفیکشن کے علاج میں مینس کہ یہ انفیکشن کے علاج میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جیسے کہ اگر آپ کو پیٹ یا پلویز یا کہ دماغ میں ہونے والے مسائل میں ڈاکٹر اس کو پرسکرائب کرتے ہیں ٹیبلٹ فلیجل. اچھا جی، اس کے علاوہ اگر ہم ڈینٹل انفیکشن کی اگر ہم بات کریں تو ڈاکٹر دانت میں اگر آپ کو درد ہو یا مسوڑ میں آپ کو انفیکشن ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی ڈینٹل ڈاکٹر اس کو پرسکرائب کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو بیکٹیریل ویجینسس ہو کسی کو، ٹھیک ہے، اس میں بھی اس کو ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم بات کرتے ہیں ٹیبلٹ کی جو سائڈ افیکٹس ہے وہ کیا ہے. پیٹ میں کوئی تکلیف ہو آپ کو، ٹھیک ہے جی، پیٹ میں آپ کو درد ہو اس کے لیے، اور یہ چکر آ رہے ہوں آپ کو، ٹھیک ہے جی، ورٹیگو جیسے فیلنگس ہو، آپ کو چکر آ رہے ہو، ٹھیک ہے، اس میں یا بدہضمی ہو رہی ہو یا الٹی آپ کو محسوس ہو رہی ہو، ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی منہ کے چالے مینس کہ منہ میں چالے بن رہے ہو، یا منہ کے پاس آپ کی خراش جیسے نشان جو چالے پڑ رہے ہو، تو یہ اس کے علاوہ بدبو یا ٹیسٹ چینج ہونا مینس کہ پیٹ کی منہ سے بدبو آنا، ٹھیک ہے جی، یا منہ کا ٹیسٹ چینج، اگر آپ کچھ کھا رہے ہیں تو منہ کا ٹیسٹ چینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ذائقہ چینج ہوتا ہے منہ کا. اچھا، اس کے علاوہ الرجک ریئیکشن دینا. بیسکلی الرجک ریئیکشن جو کہ میڈیسن سے جو پیشنٹ ریئیکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خیال رکھیں یہ میڈیسن بھی ریئیکشن دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. نیورولوجی اگر سسٹمس میں یہ ریئیکشن دیتا ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل کبھی کبھار سیزرس اٹیکس دیتا ہے. سیزر اٹیکس مینس کہ جو مرگی کی دورے ہوتے ہیں یا کنفیوژنس پیدا کرتا ہے. یہ ان کی سائڈ افیکٹس ہیں. اور یہ سائڈ افیکٹس 100 میں سے کسی 2 سے 3% کو 3% ہوتا ہے کسی کو، ہر بندے کو اس کو سائڈ افیکٹس نہیں ہوتی ہے. اگر ہوتی ہے یہ سائڈ افیکٹس، اگر آپ کو مینس کہ اگر آپ کو یہ اثر یعنی منفی مضر اثرات ہیں، اگر آپ کو لگیں کہ یہ اثر مجھے ہو رہا ہے، تو آپ اس ٹیبلٹ کو اسٹاپ کر دیں، آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اگر ہم ان ٹیبلٹ کی اگر ہم یوزز فارمس وغیرہ جو بات کر رہے ہیں سیرپس وغیرہ کی، ٹھیک ہے جی، تو فرسٹ آف آل ہم فارمس کی اگر ہم بات کریں تو یہ ٹیبلٹ کے فارم میں بھی اویلیبل ہے، سیرپ کے فارم میں بھی اویلیبل ہے سسپینشن، اور جیل کے فارم میں بھی اویلیبل ہے، اور یہاں کے جو انفیوژن کے فارم میں بھی یہ اویلیبل ہے. اچھا جی، ٹیبلٹ کی اگر ہم ایم جیز کی اگر ہم بات کریں تو 250 mg اویلیبل ہے، جو کہ 500 mg بھی اویلیبل ہے. کیپسول میں اگر دیکھیں تو 350 mg اویلیبل ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ اگر ہم جیل کی اگر ہم بات کریں تو 0.75% جیل میں بھی اویلیبل ہے، جو کہ سیرپ میں 200 mg پر 5 ml اویلیبل ہے. اچھا، اس ٹیبلٹ کی اگر ہم فارما کی بات کرتے ہیں، سنوفی فارما اس کو مینوفیکچر کرتی ہے. اچھا، اب بات ہیں پریکاشنس کی طرف. پریکاشنس مینس جو کہ احتیاطی تدابیر ہے. فار ایگزامپل الکوہولک پرسنس جو ہیں وہ اس ٹیبلٹ سے لینے گریز کریں، جو ڈیورنگ الکوہول پی رہے ہوں اس کے ساتھ ٹیبلٹ نہ کھائیں کیونکہ وومٹ جیسے فیلنگ ہو.
ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، وومٹ ہو جاتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ پریگننٹ مدرس ہیں اس ٹیبلٹ سے اجتناب کریں، جو کہ فرسٹ جو ٹرائمسٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس ٹیبلٹ سے گریز کریں، اور ان کے لیے جو ہے نا. اچھا، بیسٹ فیڈنگس جو مدرس ہیں ان کے لیے بھی یہ کہ وہ اس ٹیبلٹ کو بغیر پرسکرائب کیے نہیں لیں، بغیر کنسلٹ کیے اس ڈاکٹر سے نہیں لیں. اچھا جی، لیور ڈیزیز کے لیے وہ بہت کم ملے ان کو، ان کے لیے تو بالکل ہی نہ لیں، بغیر پرسکرائب کیے، اگر کھا دیں بھی تو بہت کم ہی لائیں، ٹھیک ہے جی. نیورولوجیکل ڈس آرڈرس اگر ہوں کسی کو، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی احتیاط ہے کہ وہ اس ٹیبلٹ سے احتیاط کریں. اچھا، الرجک ریئیکشنس کو پیشنٹس رکھتے ہو اس ٹیبلٹ سے، لائک دوسرے جو میڈیسنس جو رکھتے ہیں اکثر جو پیشنٹس ہیں جو کہ میڈیسن سے الرجی ہوتی ہے ان کو، تو وہ ان کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے فل انفارم کریں، ٹھیک ہے جی، مجھے یہ مسئلہ ہے، اور فل کمپلین کے ساتھ ان کو اپنی میڈیسنس کے بارے میں بتائیں کہ میں نے جو ہے نا یہ میڈیسن مجھے ریئیکشن دیتی ہے کہ نہیں دیتی. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اس کے ساتھ سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.